بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ حجر اسود کیسے پیش آیا؟ سن 605 عیسوی میں جب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 سال کے ہوئے تو مکہ میں دو ناگوار واقعے پیش آئے۔ مکہ میں بارشیں بہت کم ہوتی تھیں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ بارش کی وجہ سے سیلاب جاری ہو جاتا، اور اس سال ایسا ہی ہوا جس کی بنا پر خانہ کعبہ کو خاصا نقصان پہنچا۔ قریش کے 10 قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سے چندہ جمع کیا جائے اور عوامی چندے کی مدد سے خانہ کعبہ کی مرمت کی جائے۔ ایک طرف جبکہ مکہ میں چندہ جمع کرنے کی مہم جاری تھی، تو دوسری طرف ایک کشتی جو کہ روم صغریٰ یعنی آج کے ترکی سے یمن کی طرف جا رہی تھی، شعیش کی بندرگاہ کے نزدیک سمندر میں غرق ہو گئی۔ یہ کشتی دراصل پانی میں ڈوبنے کی بجائے ریت میں دھنس گئی اور پھر رفتہ رفتہ ڈوبنا شروع ہو گئی۔ مذکورہ کشتی اس لیے یمن جا رہی تھی کہ وہاں ایک عظیم الشان کلیسا کی تعمیر کے لیے ضروری سامان پہنچا سکے۔ اسی لیے اس کشتی میں بہت زیادہ مقدار میں سنگ مرمر، اینٹیں، ٹائلیں، لکڑی اور لوہے کے سامان کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو سب عمارتی سامان پر مشتمل تھیں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ایک آزمودہ کار معمار بھی کلیسا کی تعمیر کے لیے یمن جا رہا تھا، جس کا نام بقوم تھا۔ عربوں نے بقوم سے، جو کہ مسیحی تھا، کہا کہ ریت میں پھنسی ہوئی اور ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر نکالنا ممکن نہیں، اور بلا شبہ وہ سامان جو اس کشتی میں موجود ہے جلدی سمندر کی گہرائیوں میں چلا جائے گا، لہٰذا اگر تو اجازت دے تو ہم اس عمارتی سامان کو اتار کر خانہ کعبہ کی مرمت اور تعمیر کے لیے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ چونکہ تو ایک ماہر معمار ہے، لہٰذا اگر تجھے منظور ہو تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام بھی تجھے سونپ دیں۔ اس رومی معمار نے روم سے مراد صغریٰ یا روم مشرقی ہے، جس کا دارالخلافہ بزنطین تھا اور آج اسے استنبول کے نام سے پہچانا جاتا ہے، عربوں کی تجویز کو قبول کر لیا اور یوں عمارتی سامان کو ڈوبتی کشتی سے اتار کر مکہ کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد بقوم نے خانہ کعبہ کی بقیہ عمارت کو ڈھانا شروع کر دیا تاکہ اس کی تعمیر نو کی جا سکے۔ جماعت قریش نے جب یہ دیکھا کہ رومی معمار خانہ کعبہ کو مکمل طور پر ڈھانا چاہتا ہے تو اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا کہ یہ گھر ویران نہیں ہونا چاہیے، اور اگر تو اسے ویران کرے گا تو ہم سب پر ایسی بلا نازل ہوگی جو ہمیں مکمل طور پر صفائی ہستی سے مٹا دے گی۔ بقوم نے جواب میں کہا کہ اس عمارت میں ایک دفعہ آگ لگ چکی ہے اور ایک مرتبہ سیلاب اس کے کچھ حصوں کو بہا لے گیا ہے، لہٰذا ہر قسم کی مرمت بے فائدہ ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ اسے مکمل طور پر ڈھا دیا جائے اور اس کی جگہ نئی عمارت تعمیر کی جائے، اور چونکہ ہمارا مقصد خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہے، لہٰذا اس کی ویرانی، اس کی آبادی یعنی اثر نو تعمیر اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور میرے خیال میں عذاب نازل ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ لیکن قریش کے بزرگوں نے بقوم کی بات نہ مانی اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے سلسلے میں اپنی ممانعت جاری رکھی۔ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے قریب ایک کنواں تھا جس میں سے کبھی کبھار ایک اژدھا باہر آ جاتا تھا اور اپنے بدن کو سینکنے کی غرض سے دھوپ میں لیٹ جاتا تھا۔ مکہ کے رہنے والے اگرچہ اس اژدہا سے بہت ڈرتے تھے، لیکن اسے مار ڈالنے کی کوشش وہ کبھی نہیں کرتے تھے۔ جب مشرقی روم کے آنے سے معمار نے جماعت قریش کی اصرار پر خانہ کعبہ کی تعمیر نو سے ہاتھ کھینچ لیا تو ایک دن وہ اژدھا کنویں سے باہر نکلا اور اپنے بدن کو گرم کرنے کی غرض سے دھوپ میں لیٹ گیا۔ اتفاق سے اسی لمحے آسمان سے ایک عقاب ظاہر ہوا، جس نے اژدھے پر اچانک حملہ کر دیا اور اسے اپنے پنجوں میں دبیج کر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد مکہ کے بزرگوں نے یہ تعویل نکالی کہ عقاب کی طرف سے اژدھے کا اٹھا لیا جانا اور اس موذی جانور سے اہل مکہ کو نجات پا لینا اس بات کی علامت ہے کہ خانہ کعبہ کے خدا نے اپنے گھر کو ڈھانے کی اجازت دے دی ہے تاکہ اس کی جگہ نئی عمارت تعمیر کی جا سکے۔ تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قریش کے سرکردہ بزرگ آخرکار اس حقیقت سے واقف ہو چکے تھے کہ جب تک پرانے کعبہ کو ڈھایا نہ جائے اس کی مرمت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ویران کرنے کا مقصد دراصل یہی ہے کہ خانہ کعبہ کو ازسر نو آباد کیا جائے، لہٰذا قریش کے بزرگوں نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی منظوری دے دی اور رومی معمار نے بلا توقف اپنا کام شروع کر دیا۔ جب عمارت مکمل ہو گئی تو بہشت سے آنے والے آسمانی پتھر حجر اسود کو خانہ کعبہ کی نئی عمارت میں نصب کرنے کا مرحلہ آن پہنچا۔ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو حجر اسود کو اتار کر ایک علیحدہ جگہ پر رکھ دیا گیا تھا تاکہ خانہ کعبہ کی تکمیل کے بعد اسے دوبارہ اپنی جگہ پر نصب کر دیا جائے۔
لیکن حجر الاسود کو نصب کرنے کے موقع پر قریش کے 10 قبیلوں کے درمیان شدید اختلاف پھوٹ پڑا، کیونکہ ہر قبیلہ مدعی تھا کہ حجر الاسود کو خانہ کعبہ میں لگانے کا اعزاز صرف اسے ہی حاصل ہونا چاہیے۔ قریش کے ان قبیلوں کے بزرگ اپنے اپنے گھروں سے خون سے بھرا پیالہ لے آئے اور اسے خانہ کعبہ کے سامنے رکھ کر اس میں اپنی انگلی ڈبوئی اور اس انگلی کو اپنی زبان پر پھیر کر یہ قسم اٹھائی کہ محال ہے ہم اپنے سوا کسی دوسرے کو یہ پتھر نصب کرنے کی اجازت دیں۔ اس اختلاف کے پیش نظر قریب تھا کہ قریش کے 10 قبیلوں کے درمیان خوفناک جنگ چھڑ جائے کہ اچانک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خانہ کعبہ کی طرف آتے دکھائی دیے۔ جب قریش کے بزرگوں نے انہیں دیکھا تو بولے کہ ہم حضرت محمد کو اپنا ثالث اور منصف قرار دیتے ہیں تاکہ وہ یہ فیصلہ دے کہ کون سا قبیلہ حجر الاسود کو اٹھا کے خانہ کعبہ تک لے جائے اور وہاں نصب کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑا لانے کو کہا اور فوراً ایک خیمے کی چادر کا کپڑا فراہم کر دیا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حجر الاسود کو اس چادر پر رکھ دیا جائے اور قریش کے سبھی سرکردہ لوگ اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑ کر اٹھائیں اور خانہ کعبہ کی دیوار تک لے جائیں۔ خود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے بھی اس چادر کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں تھاما اور قریش کے دوسرے لوگوں کی مدد سے حجر الاسود کو خانہ کعبہ تک پہنچا کر نصب کر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکمت عملی نے نہ صرف قبائل قریش کے دل مو لیے بلکہ ان کی عزت و احترام میں مزید اضافہ ہوا اور قریش کے تمام قبیلے انہیں تحسین و توصیف کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔